شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذه إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلوات بر محمد. سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مومنین کو آباد و شاد رکھے. اللہ آپ کا چالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے جناب کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت سورۃ المنافقون سے ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، والمؤمنین اور مومنین کے لیے ہے. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین کو علم ہی نہیں عزت کس چیز کا نام ہے. سامعین قدر، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عزت. قبل اس کے کہ میں اس پہ کچھ عرض کروں، یہ بات اب ہر ایک جانتا ہے کہ ایک عالم یا مولوی اور ذاکر کے خطاب میں فرق ہوتا ہے. عالم ایک موضوع لیتا ہے، اس پہ بحث کرتا ہے، اس سے پھر کچھ نتیجے دیتا ہے. توجہ ہے؟ تو آپ نے ساتھ دینا ہے تو میں نے پڑھنا ہے. عنوان کیا ہے سر؟ موضوع کیا ہے؟ عزت. عام میں کون سے ایسا بندہ ہے جو عزت کا مفہوم نہیں سمجھتا؟ ہر بندہ اس نام سے تو واقف ہے نا. عزت. عزت اتنی پیاری اور لطیف شے ہے کہ زمانے کا بے عزت ترین بندہ بھی چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے. آئے ساتھ دینا ہے تھوڑا. یعنی اتنی پیاری شے ہے نا عزت. کون نہیں عزت چاہتا؟ ہر بندہ عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. عزت سبحان اللہ، اللہ جو ذکر کر رہا ہے. اور معاشرے میں ہم کہتے ہیں جی اس عزت کو ہر بندہ جانتا ہے. کس کے ذہن میں اس کا مفہوم نہیں؟
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اتنی عظیم شے ہے، علم اتنی اچھی شے ہے کہ جاہل بھی جاہل کہلوانے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے سرکار بیر حیداری اجازت ہے سرکار کیا توجہ میرے قبلہ، میرا موضوع ہے عزت۔ عزت اتنی پیاری شے ہے، لطیف شے ہے کہ جس کی کوئی عزت نہیں کرتا وہ بھی چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے۔ کیوں صاحب؟ اجازت ہے سرکار۔ اللہ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مومنین کا مقام دیکھیں جہاں اللہ اپنی عزت کا اعلان کر رہا ہے، جہاں اپنی عزت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے نبی کی عزت کا اعلان کر رہا ہے، باقاعدہ مومنین کے لیے عزت ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ کن مومنین کے لیے عزت؟ فرمایا نحن عزت اللہ، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے اسی کی عزت۔ نحن عزت اللہ، اللہ کے لیے عزت۔ مومنین کو عزت کیسے ملی؟ ولایت علی کے صدقے میں۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، آگے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کے دل میں علی نہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ سبحان، اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ دیکھیں سامعین قدر، عزت میرا موضوع ہے تو میں آگے بھی بڑھنا ہے۔ عزت ہر بندہ چاہتا ہے، جسے گھر میں بھی عزت نہیں ملتی وہ بھی بیچارہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کسی جگہ میری رسپیکٹ کی جائے، عزت کی جائے۔ اب میں تھوڑا سا پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کی توجہ چاہوں گا اور میں اسے دے کے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگ؟ عزت ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں معیار عزت جو اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن معاشرے میں کس سے عزت کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس بنگلہ ہے، ایسا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی عزت۔ بندہ اسلام آباد جائے، کیوں جی؟ کہ بلا وہاں دونوں ہاتھوں سے رشوت لے اور یہاں پجاروں لے کر پھرے تو بندوں نے کہنا ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ کہ بلا ایسا ہے یا نہیں؟ پریشان ہو گئے۔ ہمارا معاشرہ کس سے عزت دے رہا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، گھر ہے، سیکٹری ہے، اچھا بکا، لوگ کہتے ہیں جی بڑا یا صاحب عزت۔ کیا یہ عزت کا معیار ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ؟ تو یہ ڈاکو ہے، یہ ووٹ لیتا ہے، یہ چور ہے، یہ خائن ہے۔ پھنس گئے۔ ہمارے معاشرے میں اسی کی عزت سمجھی جاتا ہے، اسے کوئی عزت دار کہتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولے، وعدے کر کے ووٹ لے۔ توجہ ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر گھر بنائے اور اوپر لکھے ھذا فضل ربی، پھر زمانہ کہتا ہے اللہ نے اسے بڑی عزت دی ہے جی، پجارو ہے اس کے پاس۔ ملک صاحب، ملک توقیر صاحب تشریف فرمائے۔ توجہ ہے؟ پریشان نہیں ہونا، یہ مجلس آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں تک جا رہی۔ توجہ میری طرف، آؤ سر بسم اللہ۔ ہمارے معاشرے میں معیار عزت کیا ہے؟
جس کے پاس پیسہ، دولت، سیکٹری، وزیر اعظم، زمانہ کہتا ہے بوڑھو۔ نہیں میرے بھائی، یہ معیار دنیا کا ہے، اللہ کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت کوئی اور شے ہے کہ بلا پیسے سے عزت نہیں ملتی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ معیار عزت نہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ تاریخ اسلام اٹھا کر بھی دیکھیں، آپ کو دولت کہیں اور نظر آئے گی، عزت کہیں اور نظر آئے گی۔ کہ بلا ساتھ دینا ہے، میں جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ دولت نمرود کے پاس ہے، عزت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے جو ساتھ دے سکتے ہیں۔ دولت فرعون کے پاس ہے، عزت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ دولت قارون کے پاس ہے، عزت ہارون علیہ السلام کے پاس ہے۔ دولت شداد کے پاس ہے، عزت سلیمان کے پاس ہے۔ دولت ابو جہل کے پاس ہے، عزت آمنہ کے لال کے پاس ہے۔ دولت امیر شام کے پاس ہے، عزت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ دولت یزید کے پاس ہے، عزت حسین ابن مفہوم سمجھ رہے ہیں نا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں 4-5 آتے ہیں، اللہ فرما رہا فَإِنَّ لِلَّهِ عِزَّةَ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ہی ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر وہ عزت ہے کیا؟ ایمان سے بتاؤ، ہمارے ذہنوں میں اب تک عزت یہی ہم سمجھتے ہیں جس کو وقت ہے، ظاہری طور پہ دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور ایک غریب نیک ہے، متقی ہے، رات شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے جو عزت کے قابل ہے۔ توجہ ہے، ہمارے معاشرے میں معیار عزت بتایا ہی نہیں کبھی کسی نے۔ ہم چور کو بھی کہتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم رشوت خور کو بھی کہتے ہیں اللہ کا اس پہ بڑا فضل ہے۔ ایسے ہے نا کہ بلا یہ آدھو تو میں موضوع بدل رہا ہوں نا، یہ عزت سمجھ رہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت دولت سے نہیں ملتی، پیسے سے نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، یہ جو عزت اللہ قرآن والی عزت کی بات کر رہا ہے، پھر کیا معیار عزت ہے؟ آؤ چلتے ہیں مولا علی کے پاس۔ یا علی، زمانہ کہتا ہے پیسے سے عزت ملتی ہے، اسلام کہتا ہے پیسہ معیار عزت نہیں ہے، دولت معیار عزت نہیں ہے۔ مولا علی آپ بتائیں عزت کا معیار کیا ہے؟ میرے مولا سجدے گاہ پہ سر رکھ کر کہتے ہیں اللہم کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے میرے اللہ، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا عبد ہے۔ تھوڑی بھئی مولا علی کا کلام ہے، مولا علی نے فرمایا ہے، اس میں بڑا وزن ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اللہ کا عبد کامل، خاص عبد، وہی عبد جو وہاں پڑھتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول، جیسے ابراہیم اللہ کے عبد خاص ہے، اللہ کے کامل و اکمل بندے عبد۔ حضرت علی نے کبھی آپ نے سوچا مولا کے کتنے القاب ہیں؟ میں گناؤں تو پتہ نہیں سینکڑوں میں آپ سنا سکتا ہوں، لیکن مولا نے جس لقب پہ فخر کیا ہے وہ ہے کہ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں۔ توجہ ہے، اب تو ہم ہی ایک دوسرے، ہم نہیں اللہ کے عبد، عباد الرحمن ہم بھی اللہ کے بندے، لیکن ہم ویسے نہیں جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔
ہم ایسے ہیں، امام فرماتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دکھا دیا جائے نا تمہاری حالت، تو تم جنازے چھوڑ جاؤ اپنوں کے۔ سارے دن کی مجلس ایک طرف، پیغام ایک طرف، یہ ہم عبد ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں، لیکن علی فخر کر رہا ہے اس لیے کہ علی ایسا عبد ہے جیسا معبود دیکھنا چاہتا ہے۔ کفا اللہم کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے۔ وَقَفَا بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِرَبَّا، اور علی سبحان اللہ علی کے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو علی کا بھی رب ہے۔ یہ مولا کا کلام ہمیں بچا گیا ہے، توجہ فرمائیں۔ حیداری مجلس میں ایک بندہ عالم کی گفتگو سمجھ جائے وہ ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، ہزاروں کی چیخ بخار، کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں۔ اگر ایک بندہ بھی اگر سمجھ جائے تو مولا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو مجھ علی کا بھی رب ہے۔ مولا نے لفظ رب لگا کے بتا دیا کہ علی رب نہیں، علی کا کوئی اور رب ہے۔ نہیں سر، مولا علی علیہ السلام کو یہاں پہ جو کہا اشہد ان محمد کیوں پڑھایا گیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ تشہد میں پڑھتے اشہد ان محمدن، اب تو لوگوں نے وہی بھول گیا، نہ پڑھی نماز نہ راسی کلمہ یاد۔ کیوں سائی کیا ہے تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ بولے اشہد ان محمدن عبدہ عبدہ عبدہ، 5 وقت میں حکم ہے آ کے اقرار کرو کہ محمد اللہ کے عبد ہیں۔ جب محمد اللہ کے عبد ہیں تو اس کا علی رب کیسے ہو سکتا؟ محمد بڑا ہے، علی بڑا ہے؟ محمد بڑے ہیں۔ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ تو سامعین قدر، مولا فرما رہے ہیں کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ بس سامعین کا تقریر ختم ہوگی۔ ہمارے نظروں میں یا معاشرے نے یہ ڈال دیا پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے تو بندہ بڑا جناب عزت والا، نہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ عزت کا معیار نہیں، عزت کا معیار یہ ہے کہ خدا کا عبد بنے۔ عبد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکائے۔ عبد کا یہی مطلب ہے، عبد کا مطلب اللہ کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اب وہ مومن وہ ہو سکتا ہے جس کی عزت اللہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، جو اللہ کی بھی مانے رسول کی بھی مانے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرے، اس کے لیے عزت۔ عزت عبد ہونے میں یقین کر جائیں، زمانہ عزت کرتا رہے، بڑی سے بڑی، کوئی عزت نہیں ہے اگر رحمان کی نظر میں عزت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی عہدے پر آ جائے تو ہم مبارکہ دیتے ہیں، سبحان اللہ بڑا گریٹ ہو گیا ہے سر، اور بڑا ہو جائے سیکٹری بن جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا ہو گیا، اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دی۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اتنی عزت عطا فرماتا۔ بندہ گھر سے سوچے نا، گھر سے کہ میں جاؤں
جا کے مسجد میں نماز ادا کرو۔ نماز کیا ہاں چلا تو نہیں نا، ارادہ کیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ کہا مالک مسجد کا۔ کہا اس نے میرے گھر کا سوچا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ ابھی جھکا نہیں ہے، جھکنے میں عزت ہے، جھکنے میں پھر چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ مالک تیرے گھر۔ کہا جو میرے گھر آتا ہے نا میں اسے اپنا زائر سمجھتا ہوں۔ پریشان ہو گئے۔ مسجد میں جو آئے اللہ کہتا ہے اس سے میں اپنا زائر سمجھتا ہوں، جیسے اپنے اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پر 10 گناہ مٹاؤ، 10 نیکیاں لکھو۔ ابھی جھکا نہیں، جھکنے میں عزت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جھکنے میں عزت ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے پانی سے وہ وضو کرتا ہے، کہا کہ پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دو۔ ابھی جھکا نہیں، جب مصلی پہ آ کے کہتا اللہ اکبر، آسمان سے اللہ فرشتوں کو کہتا پردہ ہٹاؤ اور زمین پر دیکھو، اتنی مخلوق میں مجھے کون ہے اللہ اکبر کہنے والا؟ اب تو اللہ پہ بھی ترس آنے لگا، کوئی پتہ نہیں۔ مسجدیں خالی ہو گئی، مصلی خالی ہو گئے، مسجدوں پہ ترس آنے لگ گیا۔ اللہ موڑ اس پہ فخر کرتا ہے۔ کوئی ایک بندہ اٹھ کے، ہزاروں میں ایک بندہ جو مصلی پہ آتا ہے وقت پر اور کہتا اللہ اکبر، ایمان سے بتاؤ ترس آتا ہے نا خدا پر؟ جس خدا نے زمین دی رہنے کے لیے، جس خدا نے آسمان دیا رزق کے لیے، جس خدا نے گھر دیا رزق کے لیے، جس خدا نے سانسیں دی جینے کے لیے، اور جب وہ بلاتا ہے تو یہ بندہ عزت ملے گی اسے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو اسے سارے پڑھ دیو، میں نے پتا ہے، میں ادھر گل کر رہے ہیں اسلام آباد دی۔ اللہ اکبر آ کے کہتا ہے مصلی پر، اللہ کہتا ہے اس کے کانوں کے، ہاتھوں کے اور زبان کے، کیوں زبان سے اس نے ہلائی ہے، ہاتھ بلند کیے ہیں، کانوں کے پیسے، اللہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دو۔ ابھی جھکا نہیں، پھر اس نے کہا رکوع کے لیے اللہ اکبر، رکوع میں گیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آواز قدرت آئی، فرشتوں کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ مالک تیری کر رہا ہے۔ کہا کہ اس کے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دو۔ یار کچھ جیتے رہی ہے یا حیداری، ابھی میرا ٹائم ہے۔ علی نعرہ حیدری۔ اچھا کچھ بندے ہوندے جڑے داد فضائل تے دین دین، اور میں کمی صاحب آکھ پڑھا تو بات تو سی آکھ سو بھائی ٹھیک ہے، بڑے بھائی محمد عباس کمی صاحب جان دے تھے، کوئی شکل نہیں مل دی؟ ہون بندہ پیادا ہاں نظر آئے۔ وجہ ہے کچھ بندے فضائل تے داد دین دین، فضائل اہل بیت تے، کچھ بندے تبلیغ پر داد دیتے، بھائی میسج جا رہا ہے، پیغام اچھا جا رہا ہے، توجہ ہے تو اچھی بات ہے۔ فضائل والے فضائل پہ داد دیں، تبلیغ والے تبلیغ پہ داد دیں، اور جو نہ فضائل پہ داد دے نہ تبلیغ پہ، وہ نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں۔ صحیح ایک چوب تے 100 سکھ پیر اللہ ختم کرو۔ حیدری وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا کے دھوکے میں مات آنا، یہاں عزت ہی دھوکے کے گئے۔ منہ پہ لوگ قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پیچھے ماں بہنیں کر دیتے، چاہے کوئی سید ہے چاہے کوئی بڑے مقام پر ہے، سب جھوٹ عزت ہے۔ عزت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جو جھکتا ہے۔
اب جب وہ میں نے بات سنا رہا تھا نا، ایک بندہ مسجد آتا ہے، رکوع کرتا ہے، ابھی اس نے اللہ اکبر کا جب سجدے میں گیا، اب اس کے گناہ ختم ہو گئے، آواز قدرت آتی ہے، میرا بندہ یہ سجدے میں پڑا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان رب العالی و بحمدہ۔ اللہ فرشتوں تو کہتا ہے یہ سجدے میں کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ پروردگار تیری تسبیح کر رہا ہے۔ کہا اب اتنا پاک ہو گیا ہے، یعنی گھر سے چلا، میرا سوچا، میرے گھر آیا، میرے گھر آ کے وضو کیا، میرے لیے اس نے وقت نکالا، اب اتنا پاک ہو گیا ہے، یہ ایک دفعہ کہے یا رب، میں 3 دفعہ کہوں گا جی میرا بندہ، جی میرا۔ سامنے قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عزت دو۔ اللہ سے بھی کوئی رشتہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بھی کوئی محبت ہے کہ نہیں؟ میں نتیجہ دوں، یہ 2 اب تو ماشاءاللہ ذہن ساتھ مل گئے ہیں، 2 تھوڑی سی مشکل تقریر ہو جائے، سمجھاؤ میں اب سمجھ جائیں گے۔ صحیح آدھے ہو تو لے آنا۔ اللہم کفا بعزت، مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ میری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تیرا عبد ہوں۔ وَقَفَا بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِرَبَّا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ایک کلمہ کہا جو نبی کی زندگیوں میں، نبیوں کی زندگی میں نہیں ملتا، اللہم انت کما احب وَجَعَلْنِ كَمَا تُحِبْ، میرے اللہ مجھے جیسا اللہ چاہیے تھا تو ویسا ہے، اب مجھ علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یار کیا حکمت ہے مولا علی کے کلام میں، اللہ کا مقام بھی ثابت رکھنا ہے، خود کو بھی علی بنوانا ہے۔ مجھے جیسا رب چاہیے تھا، مثلا تو رب کی اگر صفت رحمان ہے تو رحمان ہے، اگر وہ رحیم ہونا چاہیے تو رحیم ہے، اگر رب میں کریم ہونا چاہیے کریم ہے، تو عظیم ہے، تو اول ہے، تو مجھے جیسا رب چاہیے تھا۔ انتا کما ہوب، اور دوسرے جملے یہ ملتے ہیں اللہم انتا کما ارید، تو ویسا ہے جیسا میری ضرورت ہے، میرا ارادہ ہے، وجعلنی کما ترید، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ارے بھائی علی تو ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتا ہے۔ علی علیہ السلام ہمیں اپنی رعایا اپنے مومنوں کو سمجھانے کے لیے ایک دعا دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اور کچھ نہ مانگنا آتا ہو تو اتنا کہا کرو پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ تو مشکل تو نہیں ہے نا، مشکل ہے دعا؟ ایمان نال دسو کدی کسی یہ دعا منگی ہے؟ کبھی لائف میں پوری اپنی کسی بندے نے یہ دعا کی ہے پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے؟ آسان کتنی؟ تو نمازی دیکھنا چاہتا تو نمازی بنا دے، تو متقی دیکھ رہا اسی کے اندر ہے۔ مولا نے کتنی پیاری دعا، جامع دعا، وَجَعَلْنِي كَمَا تُرِيدُ، جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ بھائی علی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میرے اللہ مجھے جیسا اللہ چاہیے تو ویسا ہے۔ توجہ ہے، یہ توحید کی شان ہے نا، تیرے میں کوئی نقص نہیں، تو اللہ کمال ہی کمال ہے۔ اب مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ علی مولا ویسے ہی تھے جیسے اللہ چاہتا، اگر ویسے نہ ہوتے تو کعبے میں پیدا کیوں ہوتے؟ اگر علی ویسے نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کیوں آتے؟ اگر علی ویسے نہ ہوتے تو شب ہجرت بستر پر کیوں سوتے؟ علی ویسا ہی ہے جیسا اس علی اور اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ یہ معلم انسان ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ انسان کی سطح پہ آ کے بات کرے تو وہ ہمیں، اب استاد ہے، استاد پی ایچ ڈی ہے، استاد بڑا ہے، بچے کو کہتا ہے کہو اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو، استاد کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں، استاد اتنا نیچے آیا ہے کہ اس کے سامنے بچہ بیٹھا ہے،
توجہ، معصوم جب آ کے بات کرتا ہے نا تو ہم جیسے کو سمجھانے کے لیے آ کے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، پروردگار تو تو ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے، اب مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ اب مولا علی تو ویسے ہی، اب مولا علی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا بنا دے، بولیں تسی بولنا نہیں تو میں بڑ مشکل تقریر شروع کر، میں رزلٹ دے کے جانا، ممبر ایسے نہیں چھوڑنا، مجھے ایسا بنا دے۔ بھئی مولا کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے پھر علی کو بنایا؟ نہیں آپ جملہ ابھی اسی میں سارا رزلٹ ہے۔ بھئی علی مولا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا، تو کیا اللہ نے علی کو بنایا؟ پھر یہ دیکھنا، تو اس میں پہلے کیا ہے؟ مولا علی فرمان اللہم انت کما حب واجعلنی کما تحب، جیسا تو پسند کرتا ہے ایسا مجھے بنا، تو ویسے ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، مجھے بھی ایسا بنا جیسے اب تو۔ اب یہ علی علیہ السلام نے کہا تو کیا اس اللہ نے، اب آپ کو سمجھے کہ علی کو بنایا کہ نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اجازت ہے 2-3 منٹ کی بے گفتگو رہ گئی، اب دیکھتے ہیں اللہ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی کما ترید، مجھے ایسا بنا، بات ذہن میں آئے یاد کریں پھر اس کو مفہوم سمجھ آئے گا۔ میرے اللہ مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا، یہ حضرت علی نے کہا ہے کہ نہیں؟ اللہم انت کما واجعلنی کما، مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، تو چاہتا ہے، تو چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ بھی کچھ چاہتا ہے۔ آیا تھوڑا سا ساتھ دینا جو پڑھے لکھے، اب حدیث قدسی میں نہیں پڑھتے اے اللہ ایک تیری چاہت ہے، آئیے اللہ نہیں کہتا بندہ ہاں ایک تیری چاہت ہے ایک اللہ کی چاہت ہے، آگے سینے میں اللہ کہتا نا ایک تیری چاہت ایک اللہ کی چاہت، تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ سمجھ آگئی؟ میرا خیال ہے میں ایسا پڑھوں تو سمجھ آ جائے۔ اچھا آخری جملے مولا علی فرما رہے ہیں مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ یعنی اللہ، کیا بلا؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ حدیث قدسی میں اللہ نے بتایا، اور کمال کی گفتگو ہے جس کو تمام علماء نے، اور بڑے اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں یہ عام پبلک کے نہیں ہیں، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آنے والے، بہت ہی حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ پھر سمجھے مولا کہتے ہیں مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بھی کوئی چاہتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے من طالبانی وجدنی، جو میرا طالب ہوا، اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، ہر شے پہ لا پھیر کر الا اللہ، یہ پہلی منزل ہے اللہ کو پہچانے۔ من طالبانی، جو اس سے 100% اللہ کو طلب کرے، نہ سورج کو نہ چاند کو نہ دنیا کو نہ زمانے کو، یہ پہلی منزل ہے۔ ہم اس پہ کھڑے ہیں لیکن 100% سمجھیں لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ ہر شے پہ لا پھیرو، کلمے میں رکھا ہے، بھاڑ میں جائے کاروبار، بھاڑ میں جائے رشتہ دار، بھاڑ میں جائے دنیا، الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس پہ کون پورا اترتا؟ تو اس کا مطلب ہے ہم 100% اس میں کامیاب نہیں۔ اللہ فرماتا من طالبانی، جو اس سے 100% نکل جائے، واجدانی، وہ مجھے پا لیتا ہے۔ وہی پانا جو حضرت علی نے بھی کہا ہے اللہم انت کما اریت، مجھے جیسا رب چاہیے تھا تو میں ویسے پایا۔ من طالبانی واجدانی، آگے کیا؟ من واجدانی، جو مجھے پا لے گا، عرفانی، اس سے جا کر میری معرفت ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کو ابھی طلب کیا ہے، طالب خدا ہیں، لیکن ابھی اس تک پہنچے نہیں، اور جب تک پہنچے نہیں معرفت نہیں۔ کون سی معرفت؟ وہی معرفت جس نے پیغمبر نے فرمایا معرف اللہ انا وعلی ابن ابی طالب،
اللہ کی کسی کو معرفت نہیں، یا مجھ محمد کو ہے یا علی ابن ابی۔ اللہ اکبر، یار جیتے رہیے، دونوں ہاتھ بلند کریں، حیدری۔ دیکھیں من طالبانی جو طلب کرے، واجدنی وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جو اس سے نکل جائے اس سے جا کے معرفت ہوتی، وہ معرفت جو علی اور محمد کو ہے اللہ کی آگے ہے۔ اس کے بعد چوتھی منزل ہے من طالبانی واجدنی واجدنی عرفنی عرفنی احبنی، اس سے جا کر اللہ سے محبت ہوتی۔ ہمت کر رہی ہے ساتھ ہے، بات میں نے سنانی ہے کیونکہ کبھی کبھی مشکل بات بھی سننی چاہیے۔ طلب کرنا، واجدنی پا لینا، عرفانی معرفت، تین یہ کیٹیگری، تین قسموں کا بندہ جب چوتھی منزل سے ملتی ہے اس سے جا کر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور محبت آپ جانتے ہیں محبت کیا حال کر دیتی، محبت انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، ایسے ہے یا نہیں؟ محبت کسی کام کی نہیں چھوڑتی۔ اب جس کو اللہ سے محبت ہو، ایمان سے بتاؤ، وہ گھر میں بیٹھتا ہے۔ آپ میں کتنوں کو اللہ سے محبت ہے؟ ایمان سے بتاؤ۔ رنگ نہ لگ گئے 80 سال دا بندہ ہوئے تو اللہ پوچھے تیرے دل وچ میری محبت نہ آئی ساری زندگی؟ یہ وفا ہے، یہ جو غازی کی وفا پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وفا کا مطلب یہ ہے وہ حضرت عباس کی زیارہ میں آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی بھی اور امام وقت کی بھی۔ بندہ اب محبت خدا پہ بات آگئی، اللہ کو طلب کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی پھر پالے، پھر جب پالے تو اسے معرفت ہونے لگتی ہے۔ ہمیں نہیں ہے، یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے، یہ آگے بتانے لگوں کہ ان کا مقام ہے۔ جس سے معرفت ہو جائے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا من احبنی، جو اللہ سے محبت کرے، اور محبت جتنی گہری ہوتی چلی جاتی، یہ محبت آپ سب سمجھتے ہیں، محبت یک طرفہ تو ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ تمام سے محبت کرتا ہوں، میرا شرعی فریضہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مولویوں کو اچھا ہی نہ سمجھتا ہو، لیکن عشق جو ہے یہ مقابلہ تن ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے من طالبانی، اللہ اکبر، واجدنی واجدنی عرفنی ارحبنی، جو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اس کی محبت کو میں عشق میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ اٹھے گا تو اللہ کے لیے، وہ سوئے گا تو اللہ کے لیے، وہ دیکھے گا تو اللہ کے لیے، وہ اگر تلوار چلائے گا تو اللہ کے لیے، اور پھر نبی کہے گا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ حیدر من طالبانی واجدنی واجدنی عرفنی عرفنی حبنی، وہ محبت عشق میں بدلتا ہے جب بندہ اللہ کا عاشق ہو جائے۔ اللہ نے دیکھا مجھے اس نے طلب، توجہ آخری جملہ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں عاشق تو ہوں میں، اللہ بھی اس سے عشق کرنے لگ جاتا ہوں اس بندے سے۔ وہ بندہ اللہ اکبر جو اتنی منزل طے کر کے اللہ کے، اللہ کہتا میں پھر ایک منزل آتی ہے فَقَتَلْتُهُ، اسے آپ نے عشق میں قتل کر دیتا، یعنی وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ وہ چلے گا تو اللہ کے لیے، اٹھے گا تو اللہ کے لیے، بیٹھے گا تو اللہ کے لیے، جاگے گا تو اللہ کے لیے، سوئے گا تو اللہ کے لیے، اور وہ سونا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے اللہ خود خریدار بن جاتا ہے۔ اب جس کو سمجھ آ جائے، مجھے نہیں معلوم، اب جب وہ سونا اتنا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ کس کا؟ جو اللہ کے محبت کرے۔ اب جب اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے وہ نہیں رہتا، کون؟ وہ بندہ، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا، وہ اللہ میں غرق ہو جاتا۔ توجہ رکھیے گا، جب وہ اللہ میں غرق ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے یہ ایک طرح کا فَقَتَلْتُهُ، میں نے اسے قتل کر دیا، یعنی وہ بندہ کا وہ قتل ہو گیا، اللہ کی محبت میں ختم ہو گیا۔ اور جب قتل کا بدلہ دیا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے علیہ دیتہ، تو اس کی دیت مجھ پر واجب ہے۔
پوچھا گیا یا اللہ اس کی دایت کیا ہے؟ فرمایا انا دایت ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اس بندے کی دایت میں خود ہوں. یعنی اس کی آنکھیں اس کی نہیں رہتی، عین اللہ ہو جاتی ہے. اس کی زبان اس کی نہیں رہتی، لسان اللہ ہو جاتے ہیں. اس کا چہرہ اس کا نہیں رہتا، وجہ اللہ ہو جاتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ مقام ویسے اہل بیت علیہ السلام کا ہے. میں معصوم نے اللہ سے محبت بھی کی ہے، اللہ کو طلب بھی کیا ہے، اللہ سے محبت بھی کی ہے، اللہ سے عشق بھی کیا ہے. نہیں کیا؟ یہ اللہ کا عشق کی، اللہ سے محبت کی. بس میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت کو مقام بھی اتنا ہی عطا کیا. اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. یہ کتنی سچی بات ہے قرآن کی. زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، اہل بیت کا ذکر زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے یہ اہل اللہ کے ذکر میں سچے ہیں. امام حسین نے نہیں کہا تھا، کیا جملہ کہا میرے مولا نے؟ مولا فرماتے ہیں ترکت اللہ خلقا ترن فی ہواک. میرے اللہ میں نے تیری محبت میں جہان کو چھوڑا ہے. ہم امام حسین کے ماننے والے امام حسین کو ہی روتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری محبت میں جہان چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، صحابی چھوڑے، تیری محبت میں. اللہ اکبر. اللہ کے بعد بچے قربان کیے. یہ عشق ہے اللہ سے. آگے کیا ہے؟ میں نے اپنے بچے یتیم کیے کہ یراق، تاکہ تجھے دیکھ سکوں. سامنے کہا ترہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا. آج امام حسین کا ذکر اسی طرح زندہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی وجہ سے ہی زندہ ہے. اللہ نے اس ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. بس سامنے قدر میں نے ایک جملہ مصائب پڑھنا ہے. بھائی پڑھیں گے زیادہ، میں مصائب زیادہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں ٹائم شاید تقریر میں زیادہ لے لیا. ایک جملہ بھی اگر سمجھ آ گیا دعا کریں. کسی بیٹی کو اپنا بابا زخمی نظر نہ آئے، دعا کریں. یہاں بھی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. اگر کسی کے باپ کو کوئی مارے تو بیٹی پاس نہ آ سکے تو وہ پوچھتی ہے میرے بابا کو کتنے زخم آئے. پوچھتی ہے، بہنیں پوچھتی ہیں وہاں میرا بابا مارا گیا، پتہ کرے کتنے زخم آئے کس. خدا کی قسم اگرچہ امام حسین زخمی تھے لیکن سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو کتنے زخم آئے. آپ کو بتا رہا ہوں بی بی سکینہ نے کیا پوچھا تھا. بی بی سکینہ نے ذوالجناح سے پوچھا یہ بتا، نہیں پوچھا میرے بابا کو کتنے، حالانکہ زخموں کا پوچھنا چاہیے. نہیں پوچھا کتنی تلواریں لگی. بی بی سکینہ کہتی ہے اے ذوالجناح بتا میرے بابا کو کسی نے پانی دیا کہا تھا. کتنی بڑی مصیبت ہے. مولا حسین پیاس سے دنیا سے بھرے کہ بیٹی کو بھی اس تکلیف کا علم تھا کہ حسین پیاس سے مارے گے. سب سے زیادہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسی شخصیت حسین ابن علی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. امام حسین سے بڑھ کر کوئی پیاسا نہیں تھا کیونکہ پتہ نہیں مولا نے کب سے پانی پینا چھوڑ دیا. پتہ تھا پانی بند ہو جائے گا. پھر سارا دن کبھی اس کے لاشے پر کبھی اس کے لاشے پر پیاس. پھر خود زخمی، زخم ہوں تو پیاس لگتی.
توجہ ہے آپ لوگ؟ سب سے زیادہ. اور مولا نے سوال کیا، اللہ اکبر، اور ہمیں یاد بھی کیا کہ میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا، اپنے امام کی پیاس کو یاد رکھنا. رونے والوں، یہی وجہ ہے کہ جب مولا کی شہادت ہو جاتی ہے، امام حسین العابدین نے جو قبر بنائی ہے اس پہ جو کتبہ لکھا ہے وہ یہ نہیں لکھا تھا ھذا قبر الحسین المظلوم، یہ بھی نہیں لکھا ھذا القبر المقتول، بلکہ یہ لکھا تھا ھذا القبر الحسین العطشان، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے. یہ شاید اس لیے لکھا کہ ایک طرف دریا بہ رہا ہے، دوسری طرف رسول کا بیٹا اور رسول کے بچے پیاسے مارے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور سب بسم اللہ.